مہینوں کی تعداد کو اس وقت متعین کیا گیا جب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، اور پھر فرمایا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، احترام والے مہینے بنائے۔ اور یہ ایسے احترام اور ادب والے مہینے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اور وہ لوگ، وہ قبیلے جو آپس میں لڑ رہے ہوتے، آپس میں جنگ کر رہے ہوتے، تو وہ ان مہینوں میں آپس کی لڑائیوں سے بھی رک جایا کرتے تھے۔ اسی طرح اور دیگر فضول کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش میں لگ جاتے تھے۔ ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا زمانۂ جاہلیت میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں بھی ان مہینوں کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ 4 عظمت والے مہینے جو بیان فرمائے ہیں، تو ان میں 3 مہینے وہ پے در پہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ ایک تو ذی قعد کا مہینہ ہے، دوسرا ذی الحج کا مہینہ ہے، اور تیسرا محرم کا مہینہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حج والا جو مہینہ ہے اس کو 2 عظمت اور حرمت والے مہینوں کے بیچ میں رکھا گیا ہے، اور پھر ایک یہ چوتھا مہینہ شعبان اور رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینوں سے پہلے رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کو جب اللہ کا مہینہ قرار دے دیا تو ہمیں اب اس کا احترام ضروری کرنا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کر کے بتلایا ہے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر کے ہمیں بتلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب کثرت کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب جو اس مہینے میں بعض دوسرے فضول کام آج بعض مسلمان کرتے ہیں، کنڈے کی رسم، اور اسی طرح سے 27ویں رجب کو معراج کی رات مشہور کر دینا اور پھر اس کو منانا، اور اس دن یا اس رات کو عبادت والا سمجھنا اور اس میں کوئی خاص عبادت کا اہتمام کرنا، ایسی کوئی بات حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی بات شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو اختیار کرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام حدیث مبارکہ میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو ہم اس کا احترام کریں، اللہ کی خوب عبادت کر کے، اس کے کلام کی تلاوت کر کے، اس کے احکامات پر چل کر رمضان مبارک کی تیاری میں لگ جائیں۔ جہاں تک اس مہینے کی فضائل اور اس مہینے کے جو بہت سے فضول کام لوگوں کے اندر رائج ہیں، اس کے تعلق سے کافی تفصیلی گفتگو گزشتہ جمعہ میں بھی ہو چکی ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ عملی طور پر میدان میں آئیں اور اپنے گھروں سے ان رسومات کو باہر کریں جن رسومات کو ہم بچپن سے مناتے آئے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو ان رسومات کو مناتے تو نہیں ہیں لیکن ان رسومات کے منانے والوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اب وہ شرکت کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو شرکت یہ ہے کہ آپ ان کے دسترخوان پر اور اس کے مہمان بن کر وہاں پر ان کے یہاں جائیں اور تب جو ہے آپ ان کی رسوم و رواج میں شریک ہوں۔ دوسرے یہ کہ آپ وہاں نہیں گئے لیکن آپ کے یہاں ان رسومات کا کچھ حصہ پہنچا دیا گیا، تو آپ اس کو بھی قبول نہ کریں، چونکہ یہ ساری رسومات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی دشمنی میں کی جاتی ہیں، اور خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عناد میں یہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچے، اور جو پھیلی ہوئی بدعات و خرافات ہیں اس کو اپنے معمولات کا، اپنی زندگی کا حصہ نہ بننے دیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الکلام کلام اللہ، کہ سب سے افضل ترین، بابرکت اور بہترین جو کلام ہیں
جس پر ہم عمل کر کے دنیا اور آخرت میں نجات و فلاح کو پہنچ سکتے ہیں، تو وہ کلام اللہ ہے، کہ ہم اپنے ہر معاملے کے اندر وہاں سے رہنمائی حاصل کریں۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، ہم اس کو اپنائیں اور دیگر طریقوں کو ہم چھوڑ دیں۔ اگر ہم دیگر طریقوں کو اختیار کیے رہیں گے جو دوسروں نے رسومات رائج کر دی، اگر ہم بھی ان رسومات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ان کو اپنی زندگی میں شامل کیے رہیں گے، یاد رکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پھر وہ حدیث اور وہ وعید صادق آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا رہن سہن میں، طریقہ زندگی میں، عمل میں، کسی بھی طرح سے، تو کل قیامت کے دن اس کا حشر، اس کا حساب و کتاب انہی لوگوں میں کھڑا کر کے کیا جائے گا، انہی لوگوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ سوچئے، ایک طرف وہ اللہ والے ہیں، وہ علماء ہیں کہ جن کی ہم نشینی، جن کی صحبت، جن کی محبت ہمیں انبیاء، صلحاء، صدیقین اور شہداء کی جماعت میں شامل کر دے گی اور ان کے لشکر میں ہمیں شامل کر کے جنت میں داخل کروائے گی۔ تو دوسری طرف غیر علماء ہیں اور ایسے وہ لوگ کہ جو نئی نئی چیز کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، جو بدعات و خرافات کو رائج کرنے والے ہیں، رسوم و رواج کو عام کرنے والے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو منائیں گے اور ان رسوم و رواج کو اختیار کرتے رہیں گے، لکیر کے فقیر بنے رہیں گے اور یوں کہتے رہیں گے کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد یہ سب کرتے آئے ہیں، تو یاد رکھیے اس سے مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں ان رسومات کو جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، تو ہمیں فوراً چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہر وہ عمل جس کو دین کا حصہ بنا لیا جائے، نیا عملی طور پر ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے اس کو شامل کر لیا جائے، تو وہ عمل رد کر دینے کے قابل ہے، وہ عمل مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجات کو ہی نہیں پہنچ رہا، پھر اس کو اختیار کرنے سے فائدہ کیا ہے، جس پر ثواب بھی نہیں ملنا اور سوائے عذاب کے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی ایسے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں جس کی نص قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، جو عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے، جب ہم کسی ایسے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر زندگی گزارتے ہیں اور اس کو بہت اہتمام کے ساتھ عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو۔ اب ایسے بہت سے عمل ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں یوم عاشورہ 10 محرم کو بعض لوگ اپنا کھچڑا وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں اور اسی طرح سے اکھاڑے وغیرہ کھیلتے ہیں، کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا دن آتا ہے، جس کو پیدائش کا دن بھی کہا جاتا ہے بعض روایات میں، اس کو عید میلاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں، کسی تیسری عید کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ اور پھر شب برات کے موقع پر، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے لیلۃ النصف من شعبان، کہ 15ویں شعبان کی شب اور آدھے شعبان کی جو یہ رات ہوتی ہے، یہ ایک فضیلت والی رات ہے، عبادت اس میں کریں، لیکن بہت سے لوگ اس کے اندر بہت سے فضول کام کرتے ہیں، حلوے مانڈے کا اہتمام کرتے ہیں، بریانی وغیرہ بنا کر ان کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بڑا ثواب والا کام سمجھتے ہیں، اور دن ان کو یاد نہیں آتے، اپنے پڑوس میں بھوکا سو رہا ہے پڑوسی ہمارا، وہ خیال نہیں آتا، ہمارا کرایہ دار جو ہمارے ہاں کرائے پر رینٹ پر رہ رہا ہے اس کے حالات کیا ہیں، اس کا خون چوسنے میں رحم نہیں آتا، اس وقت خیال نہیں آتا کہ مجھے کچھ کام بھی کرنا ہے، اس وقت یہ نہیں خیال آتا کہ اس کا کرایہ معاف کر دیں، کرایہ نہ دینے کی وجہ سے کبھی اس کا پانی بند کر دیں گے، کبھی اس کی لائٹ کاٹ دیں گے، ہر طرح سے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت یہ خیال نہیں آئیں گے۔ اور جہاں یہ تاریخیں آئیں گی جن کو اپنی طرف سے متعین کر لیا گیا اور ان کے اندر فضول کام کرتے ہیں، تو وہاں پر ساری نیکیاں ان کو کمانی ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، لاؤ بھائی تھوڑے تم دے دو،
اب یہ بھی کوئی ثواب کا کام ہے کہ بھئی آپ دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ آپ صاحب استطاعت ہے تو خود کریں اس کام کو، اور پھر آپ اس کو جو ہے ایک خاص دن میں خاص وقت میں کیوں انجام دے رہے ہیں جس کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے؟ شریعت ایسا کوئی حکم ہی نہیں دے رہی ہے۔ پورے سال آپ کہاں رہتے ہیں؟ پورے سال آپ کیوں خدمت نہیں کرتے؟ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے کرایہ داروں کا، جو پردیسی ہیں، جو آپ کے مزدور ہیں، ان کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ وقت پر کیوں ان کو مزدوری نہیں دیتے؟ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دو۔ کیوں ہمیں اس بات کا خیال نہیں آتا؟ اور ایسی فضول رسموں کے اندر حصہ لینے کے لیے ہم بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایسے عملوں کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ اور جب ہم ایسے عملوں کا حصہ بنتے ہیں یا ایسے عملوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، یاد رکھیے چونکہ ہم اس عمل کو عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو پاتی۔ جب اس کو کوئی گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، جب اس کو کوئی غلط سمجھ ہی نہیں رہا ہے، جب اس کو کوئی بیکار عمل سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو وہ توبہ کرے گا؟ وہ اللہ سے معافی مانگے گا؟ وہ استغفار کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اور جب اس کے دل میں یہ احساس ہی نہیں پیدا ہوگا کہ یہ برا عمل ہے، یہ غلط عمل ہے، یہ دینی عمل نہیں ہے، جب اس کے اندر یہ احساس ہی نہیں پیدا ہوگا تو پھر وہ توبہ کی کوشش کیوں کرے گا؟ اور جب توبہ کی کوشش ہی اس کی جانب سے نہیں ہوگی، اللہ کو منانے کی کوشش ہی اس کی جانب سے نہیں ہوگی، جب توبہ استغفار ہی نہیں کرے گا تو پھر توفیق کیوں ہوگی اس سے کہ وہ توبہ کر لے؟ جب دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہاں ہم نے یہ برا کیا ہے، ہاں ہم نے یہ غلط کیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جب دل میں احساس ہی نہیں ہے اس کے غلط ہونے کا، اس کے تو صحیح ہونے کا، اس کے تو عبادت ہونے کا، اس کو تو ثواب کی نیت سے کرنے کا احساس دل میں، تو پھر توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کا حال کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حوض سے، جو کہ سب سے بڑی حوض ہوگی، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، جو جنتی حوض ہے اور جس میں سے پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ سیراب ہونے کے بعد جنت میں داخلے تک ہزاروں سال تک جب قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں کھڑے رہیں گے، پیاس تک نہیں لگے گی، اس حوض سے بھی ایسے لوگ دھتکار دیے جائیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو ان کو آنے دیا جائے گا، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس سے معلوم ہو رہا ہوگا کہ ہاں یہ امتی ہے، ہاں یہ مسلمان ہے، لیکن فرشتے دھکا دے کے پیچھے کر رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ کیوں؟ کہ آپ کو نہیں معلوم یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سی نئی بدعات اور نئی خرافات داخل کری تھی، کن کن کو دین کا حصہ بنا کر عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا، انہوں نے دین کی شکل بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لہذا ان کو بھگا دیا جائے گا۔ تو سوچئے حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے محرومی۔ آپ سوچئے یہ اس بات کی ضمانت بن رہی ہوگی کہ اب ہم جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ تو اس لیے جنت سے محرومی والے عملوں کو ہم چھوڑنا شروع کر دیں۔ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ کون کون کنڈے منائے گا اس سال؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، بتائیں بھائی، وہ دیکھیں، 1 2 کنڈے منائیں گے 2 لوگ۔ بھائی کنڈے منانا نہیں ہے، کون کون نہیں منائے گا یہ بتائیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ماشاءاللہ، کسی کو نہیں منانا، نہ دوسروں کو منانے دینا ہے، نہ منانے والوں کے اس میں شریک ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نے اس کی شروعات کر دی تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ اپنے گھر میں بھی تبدیلی لائیں گے۔ آپ یہاں سے جو پیغام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، گھر میں جا کر بھی بتایا کریں، اپنی عورتوں کو بتایا کریں، اپنی بچیوں کو بتایا کریں، اپنی بہنوں کو بتایا کریں، بیویوں کو بتایا کریں، تاکہ وہ بھی اس عمل سے بچ جائیں۔ اس لیے کہ عورتوں تک جب بات نہیں پہنچ پاتی، وہ ان عملوں کو خوب بڑھ چڑھ کر رہی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ ضد کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں قرآن خوانی تو ہونی ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، جو نہ سمجھے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ ہینڈ فری کر کے ہمیں فون کریں، انشاءاللہ ہم سمجھا دیں گے موبائل پر قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو
دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بری رسومات ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں، اللہ ان سب کو چھوڑنے کی پوری ہی امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔